تکلیف یہ ہوتی جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے ہر وقت کا، وہ ہم نے بڑی دیر برداشت کیا مختلف طرح سے، اور اس کے بارے میں جب بھی جا کے ادھر رجوع کیا ان لوگوں سے، یہ جو عہدیدار ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ صبر کریں اور دعا کریں۔ اب وہ جو میرے اوپر فرمان جاری ہوا کہ جی آپ نے یہ جگہ کسی غیر احمدی کو نہیں بیچنی، احمدی کو بیچو، مجھے بتائیں کہ وہ جو مسلم کالونی کی جب آبادی بن چکی تھی اور آج بھی وہ ہے، اور ہم اس سے کراس کر کے آگے رہتے تھے، تو مجھے بتائیں کہ اس شہر میں سے کون سا احمدی ہونا تھا جس نے پیسے دے کے آ کے یہ مصیبت خریدنی تھی؟ یہ کوئی اس صدر سے آج کوئی سوال کر سکتا ہے بندہ کہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کہ مطلب ہم جو ہیں، ہماری کوئی کسی طرح کی داد رسی آپ لوگ نہ کریں، کسی طرح کا ہمارا خیال نہ رکھیں، اور ہم یہاں کیونکہ ہم ایک جو آپ نے ہمیں پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ ہم خدائی جماعت ہیں اور ہم مادی کو مانیں، ہم اس کو مانتے رہیں، اس کا پرچار کرتے رہیں، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ہر قسم کی ان کی نفرت ہم برداشت کرتے رہیں۔ مجھے یہ فرمان سنایا گیا کہ یا تو آپ لوگ ہی ادھر رہیں، بیچیں نہ، اور اگر بیچنا تو پھر کسی احمدی کو بیچیں۔ تو اب احمدی کوئی نہیں آ کے لیتا کہیں سے بھی۔ 1.5 سال میں نے روا کا دروازہ کھٹکایا، اور 1.5 سال یہ سلیم الدین اور مرزا خورشید نے مجھے بلا ناغہ اپنے دفتر میں بٹھایا جب تک دفتر کی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ 1.5 سال تک میں ان سے جا کے یہی پوچھتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے فرمان جاری کیا ہے اس کے تحت کوئی احمدی نہیں لے رہا کہ وہ جگہ، میں اب کیا کروں؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تو مجھے وہ صرف بٹھائی رکھتے تھے کہ اب ہم فلاں میٹنگ میں مصروف ہیں، اب ہم فلاں میٹنگ میں مصروف ہیں۔ کوئی جواب، کوئی کچھ نہیں مجھے آگے سے کہہ رہے تھے ہاں چل یار کوئی نہیں لے رہا تو بیچ دے جہاں بکتا ہے۔ تو یہ 1.5 سال کا عرصہ نہ میں نے کوئی کام کیا، نہ میں کہیں جا سکتا کسی کام کے لیے، صرف میں ان کے ڈیلی کے چکر لگا رہا ہوں کہ مجھے بتائیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دے دیں کوئی احمدی وہ جو جگہ خرید لے، وہ بھی نہیں دے رہے۔ مطلب کہ میری کسی بات کا جواب نہیں ان کے پاس، نہ کوئی حل نکال رہے، میرا کسی بات کسی طرح سے کوئی حل نہیں نکال رہے۔ 1.5 سال میرا ویسے ضائع ہوا، اور بلا ناغہ انہوں نے مجھے بٹھایا اپنے دفتر میں، وہ لکڑی کی کرسیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور خود یہ ٹی بریک کے لیے جا رہے ہیں میرے پاس سے گزر کے، خود یہ اب وہ فلاں وفد آیا اس سے ملنا، اب یہ تو 1.5 سال، یار کوئی 1-2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1.5 سال ان لوگوں نے بلا ناغہ مجھے بٹھایا ان دفتروں میں۔ یہ جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس طرح سے انہوں نے بٹھایا، اس کا آگے اب یہ بتانے لگا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں ان سے متنفر نہیں ہوا، اس وقت تک بھی میں ان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اور آخر میں مجھے مرزا خورشید صاحب کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو پھر وہ تم نظام جماعت کو دے دو، اپنا جو مکان ہے وہ نظام جماعت کو دے دو، ہم کچھ عرصے تک تمہیں ادھر وہ کوارٹر وغیرہ بنیں گے نا تو وہ ہم تمہیں دے دیں گے، جب تک تم کہیں گزارا کر لو، ہم تمہیں تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہیں کرائے پہ شفٹ کر لو، تو ہم بعد میں تمہیں ادھر کوارٹر جو ہے وہ دے دیں گے۔ انہوں نے خود ہی وہاں کوئی دفتر سے کوئی تحریر بنائی، مجھے کہا یہاں سائن کر دیں، مجھے نہیں پتہ کیا تحریر، آج تک بھی میں نے وہ سائن کر دی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس وقت تھوڑے سے پیسے دیے، میں نے اپنی فیملی کو نکالا وہاں سے، روا میں ایک کرائے کا گھر لیا اور ادھر شفٹ کر دیا۔ اس وقت تک بھی میرے اندر ان کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، میں بڑا خوشی اس عہد کے تحت، وہ جو اکثر خدام الاحمدیہ کے اجلاسوں میں مغرب کے ٹائم جا کے ہم نے عبادت گاہوں میں جو 3 دفعہ تشہد پڑھنے کے بعد جو عہد دہرایا کرتے تھے نا کہ میں اپنی جان مال عزت سب کچھ میں جماعت کے لیے قربان کر دوں گا، تو وہ میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک بڑی عظیم قربانی دے دی ہے۔ میں اس وقت تک بھی ان سے کوئی متنفر نہیں تھا، ان مالی معاملات کا نقصان ہو جانے کے بعد بھی۔ وہ جگہ میری تقریباً 13 مرلے جگہ تھی، 2 کمرے تھے، کچن تھا، واش روم تھا، 4 دیواری تھی۔ اس کے بعد گھر والوں کو میں نے شفٹ کیا روا ایک محلے میں دارالیمن میں کرائے کے مکان پہ، خود میں پنڈی چلا گیا، پنڈی سے اسلام آباد۔ میرے اللہ تعالیٰ نے روزگار کے اچھے مواقع وہاں پیدا کیے، میں اچھا کمانے لگ گیا، بہترین طریقے سے میں اپنی فیملی کا خیال رکھ رہا تھا، سب لوگوں کا، اور اپنا بھی ٹھیک ٹھاک تھا سب کچھ۔ تو وقت گزرتا گیا، اس میں 2016 تک جا کے تو وہاں ایک ایسی چیز آئی میری نظروں کے سامنے کہ جس پہ وہ میری برداشت سے باہر تھی وہ چیزیں۔ پھر 2016 میں نے یہ دیکھا کہ ICIJ کی لسٹ آتی ہے پاناما کی، اس میں ان کے سارے آف شور کمپنیوں کے نام آتے ہیں، ان کے مرزا صاحب کے، مرزا مسرور کا، باقی سب لوگوں کا، ان کا وہ جو محمود شاہ ہے اس کے نام پہ بہت ساری ہیں، مطلب ٹوٹل ان کی ایک ہی فیملی کی 22 کمپنیز ہیں وہاں پہ۔
تو لسٹ پڑھنے کے بعد میں کچھ دن دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو میں اس انتظار میں تھا کہ خلیفہ صاحب کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ خطبہ دے دیتے ہیں، جماعت میں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تو خطبہ دے دیتے ہیں وہ. تو میں اس انتظار میں تھا کہ یہ یقیناً یہ خطبے میں کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یا یہ ہیں تو میرے پاکستان میں یہ ذریعہ آمدن ہے، اس وجہ سے میں نے بنائی ہیں. تو میں اس انتظار میں تھا. کوئی مہینہ گزر گیا تقریباً، تو خلیفہ صاحب نے کسی خطبے میں اس کا کوئی پاناما کی پی تک بھی نہیں بولے، وہ کہ پاناما سارا چھوڑو پی کہہ دوں اس میں، وہ کسی خطبے میں نہیں انہوں نے کہا. تو پھر میں نے وہاں جس مجلس میں تھا اسلام آباد، میں نے سیکٹری مال کو بلایا اپنے پاس فون کر کے. تو میرے چندے کا اس سال کا بھی 1000 روپیہ بقایا رہتا تھا. تو اس کو میں نے سیکٹری مال کو بلایا اور میں نے چائے پلا کے اسے کہا کہ یار یہ جو پاناما میں یہ جو نام آیا خلیفہ صاحب کا، خلیفہ صاحب اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ سیکٹری مال صاحب کا مجھے یہ جواب تھا میری باتیں سننے کے بعد کہ یار تمہارا ایمان کمزور ہو گیا اور تم گمراہ ہو گئے ہو، تو اس طرح کے خیال نہ لاؤ دل میں. ان سیکٹری مال صاحب کے بعد پھر میں نے ایک دو اور لوگوں سے بات کی، صدر حلقہ سے وہاں کے بات کی. اس کے بعد کچھ لوگ جو دوست تھے ادھر ادھر، ان سے واٹس ایپ پہ بات کی، جو مطلب احمدی تھے. تو سب نے مجھے یہی کہا کہ تم گمراہ ہو گئے. تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا، زیادہ کوئی دین کا تو کوئی علم نہیں تھا زیادہ، کہ میں نے ایک حضرت عمر کا واقعہ پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے ایک دفعہ مال غنیمت میں سے چادروں کا کوئی مسئلہ تھا. تو وہ خطبہ دینے لگے تو ایک شخص نے اٹھ کے ان کو خطبہ دینے سے روک دیا تھا کہ یہ جو آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے نا، یہ سب کو ایک ایک چادر آئی تھی، لیکن یہ جبہ اس ایک چادر سے نہیں باندھ سکتا. تو میں یہی مثال دیتا تھا لوگوں کو، اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے پوچھنا ہے کہ یار یہ جو پاناما میں کیوں ہیں کمپنیز اس فیملی کی ساری کی، 22 کمپنیز ہیں اور ایک ہی فیملی کی ہیں. تو مجھے کسی نے آج تک بھی نہیں خیر اس کا جواب دیا. تو مثال وہ میں رکھ رہا تھا ذہن میں کہ یار اگر یہ حقیقی اسلام کہتے ہیں تو میں اگر پوچھ رہا ہوں تو میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ان سے پوچھ کے، کوئی غلط بات نہیں ہے. کیونکہ حضرت عمر کے بیٹے نے اٹھ کے اگر ان کی صفائی دے دی تھی، سچی بات بتا دی تھی، تو کسی بندے نے پھر وہ پوچھنے والے کو نہ تو گمراہ کہا، نہ اس کا ایمان کمزور کہا، نہ کسی نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے انہوں نے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اور پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی گئیں، وہ بھی یہ موقف رکھتے تھے جو میرا موقف تھا. مجھے تکلیف یہ تھی کہ ہمارے گھر میں بڑے مسئلے مسائل بنے صرف اس جماعت کے نام کی وجہ سے کہ ہم یہ ہیں. ہم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں جو کہ ساری میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، بہت زیادہ ہیں. وہ کچھ ذاتی چیزیں ہیں تو ان کو شاید میں نہیں بیان کر پاؤں گا، لیکن ہم نے صرف وہ سراسر اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ سارا کچھ ہوا کہ ہم احمدی تھے. ہمارا گھر برباد ہوا، ہم نے زندہ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزاری صرف اس لیے کہ ہم احمدی تھے. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ہیومینٹی فرسٹ، جب یہ ہیومینٹی فرسٹ کہتے ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. یہ کہاں ہے